بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر جوش و خروش سے قربانی کرتے ہیں۔ یہ عید 3 دن پر مشتمل ہوتی ہے اور اپنے ساتھ بہت سی بہاریں لاتی ہے۔ اسلام میں موجودہ تمام احکام تقریباً کسی نہ کسی واقعے سے منسلک ہوتے ہیں۔ قربانی کرنے کے پیچھے بھی ایک ایسا واقعہ موجود ہے جس کا خلاصہ تحریر میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہ واقعہ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ذوالحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا، بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم عطا کرتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہیں کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے۔ اس لیے 8 ذوالحج کو یوم ترویہ رکھا گیا ہے۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے ذیل حج کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھا کہ آپ نے صبح خواب پر عمل کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذی الحج کو یوم زخرف یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال تھی، لے کر چلے، شیطان ان کے جان پہچان والا ایک شخص ان کی صورت میں حاضر ہوا اور پہنچ گیا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے ابراہیم، کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل کی امی حضرت حاجرہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے یہ اللہ کی اطاعت کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر میرے ابو جان اللہ کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمری کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ پھر فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم سے کہا، اسے ماریں۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری، اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کا یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہ پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل کو لے کر کوہ شبیر پر پہنچے تو اللہ کا حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں ہے، میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ فرما بردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا، اے میرے باپ، کیجیے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت اسماعیل نے اپنے والد محترم سے مزید درس کی، ابو جان،
ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ آ جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان گھبرا نہ جائیں۔ چھری کو تیز کر لیجیے کہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیجیے تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرے سلام پہنچا دیجیے، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میری قمیض انہیں دے دیجیے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میری کیسی عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا۔ اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم پر وحی نازل ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے کر تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹی کی جگہ فدائی میں مینڈا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ ان حضرات کے امتحان تھا، حضرت جبرائیل نے جنتی دمبا لیا اور اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اپنے پیارے بیٹے کے بجائے اس جنتی دمبے کو ذبح فرما دیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس انوکھی قربانی کی یاد تا قیامت قائم رہے گی، اور مسلمان ہر سال بقرہ عید میں مخلوق جانور کی قربانی کرتے رہیں گے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ تحریر پسند آئی ہوگی۔ نیچے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں تاکہ ہم آپ کی طلب جان سکیں اور اپنی سروس کو مزید بہتر بنا سکیں۔ شکریہ۔